سجدہ ایک کرنا، ایسا ہو سکے تو بہتر افضل، مگر اگر بیٹھے بیٹھے سر جھکا دے یا زمین پر سر رکھ دے یا ٹیبل پر رکھ دے، سجدہ ہو گیا، سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ قرۃ العین بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، اللہ حافظ۔ جی مولانا۔ جی تو حج تمتع جو ہے نا ہمارے لیے وہی جو باہر کی دنیا سے آتے ہیں، اب افراد صرف ان کے لیے رہ گیا جو حرم کی حدود میں رہتے ہیں، 48 میل کے اندر اندر جو لوگ رہتے ہیں نا ان کے لیے افراد ہے، وہ عمرہ نہیں کر سکتے، عمرے کے لیے لگ جائیں، حج کے لیے لگ جائیں، ان کو فاصلہ زیادہ نہیں طے کرنا پڑتا، ان کے لیے یہی ہے کہ وہ کیوں تمتع کرے، ایک ہی سفر میں دونوں عبادتیں کرے، حج کے لیے لگ آئیں عمرہ کے۔ مگر جو ہم دور دراز کے لوگ ہیں آفاقی، ہمارے لیے دین نے آسانی رکھ دی کہ ایک ہی سفر میں تمتع بھی کر رہو یا کران، مگر کران وہی کرے گا جو وطن سے ہی اپنے ساتھ جانور ہانک کر لے جائے گا، جو وہاں سے قربانی خریدیں گے ان کے لیے تمتع ہی، پہلے عمرہ کریں، احرام کھول دیں، 8 تاریخ سے باہر ذی الحج کی، پھر مکہ معظمہ سے احرام باندھیں اور حج کریں۔ یعنی اب آپ کے فرمانے کا معنی یہ ہے کہ صرف ہمارے لیے تمتع، حج تمتع باقی رہ گیا، اور کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ آج کل گھروں کے اندر غیر مسلمہ خادمہ رکھنے کا عام رواج ہے، تو اسے افطاری تیار کرنا، کپڑے وغیرہ استری کروانا، اور بعض اوقات قرآن کریم اور دیگر کتب بھی اس کو کہنا کہ پکڑا دے یا رکھ دے، آیا اس صورت کے اندر قرآن و حدیث کا کیا حکم ہے؟ میری بہن بہت اچھی بات آپ نے پوچھی۔ کئی گھروں کا یہ مسئلہ، غیر مسلم ہو یا مسلم ہو نا، اس کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے۔ اسلام میں یہ کوئی نہیں تصور دیا گیا کہ غیر مسلم جو ہے وہ کے ہاتھ ناپاک ہوتے ہیں، اگر وہ دھلے ہوئے ہاتھ ہیں تو کوئی ناپاک نہیں، وہ کافر ہے تو اللہ کے ہاں جا کر حساب دے گا۔ وہ کھانا تیار کرے، اپنے برتنوں میں تیار کرے، مگر برتن صاف ہوں، کوئی حرام چیز اس میں نہیں ملائی۔ ہمارے لیے میری بہن حلال حرام کی ہے تفریق، حلال حلال ہے، بے شک غیر مسلم کو اس کو ہاتھ لگائے، اور حرام حرام ہے، خواہ امام کعبہ بھی نعوذ باللہ ہمیں پکڑائے نا، حرام نہیں حلال ہو سکتا۔ اس لیے آپ مطمئن رہیں، غیر مسلم لڑکیاں برتن صاف کریں، کھانا پکائیں، کتابوں کو ہاتھ لگائیں، قرآن مجید کو بھی لگائیں، کوئی نہیں، صاف ہونے چاہیے ہاتھ، وہ آپ کے بھی ہونے چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر ایک آدمی پر قرض تھا، لیکن ایک آدمی اپنی طاقت کے بل بوتے پر ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا کہ اگر آپ کے اندر جرت ہے تو قرض لے کے دکھاؤ، اسی حالت کے اندر وہ بندہ مر گیا، اب اس کی اولاد اگر قرض ادا کر دیتی ہے تو کیا والد کی طرف سے یا اس بندے کی طرف سے قرض ادا ہو جائے گا، جبکہ اس کی نیت پوری زندگی قرض نہ ادا کرنے کی تھی؟ بہت عمدہ سوال۔ اولاد جو قرض ادا کرے گی نا، اس سے دنیا کا معاملہ ختم ہو جائے گا کہ وہ قرض لینے والے کو رقم مل گئی، اب جھگڑا ختم ہو گیا، مگر وہ مر جو گیا نا جس نے نیت یہ کی ہوئی تھی اور للکارتا تھا کہ لے لو، وہ نہیں بری ہوگا، وہ اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا۔ اس کو تو اللہ ہی ہے، اس کی مرضی ہے، معاف کرے یا جہنم بھیجے، اس کے لیے یہ بچوں کا ادا کرنا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ ہاں اگر کوئی شخص نیت رکھتا تھا میں ادا کروں گا، مگر بے بس تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، دینا چاہتا تھا، وہ بعد میں اس کی اولاد دے دے، وہ ٹھیک ہے، وہ اس کی نیت دینے کی تھی۔ جو دینا ہی نہیں چاہتا تھا اس کو وقت اور بدنصیب کو کیا فائدہ ہوتا؟ لیکن یہاں سوال یہی ہے کہ قرض دینے والا چاہتا ہی نہیں تھا کہ قرض ادا کر دے، بلکہ الٹا یہ بات کہتا تھا کہ اگر لے سکتے ہو تو لے کے دکھاؤ۔ ہاں، وہ نیت اس کی قرض ادا نہ کرنے کی نہ کرنے گا، اس کو کوئی فائدہ نہیں، اس کو بچوں کے دینے سے کوئی فائدہ نہیں، اس کو مطلب ٹھیک دنیاوی اعتبار سے معاملہ حل ہو گیا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا معاملہ ابھی باقی ہے۔ اسی لیے میرے بھائی صاحبان، یہ قتل کا معاملہ جو ہے اتنا خطرناک ہے کہ اس کا بھی کوئی حل نہیں۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ 2 آدمی جو ان کے ماتھے پر لکھا ہوگا کہ ہم سے آئے سمر رحمت اللہ، کہ یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، ایک مشرک ایک قاتل۔ قاتل کا معاملہ بھی ایسا کہ بعد میں وارث بے شک رقم ادا کر دیں دیت یا معافی لے لے، وہ دنیا کا جھگڑا ختم ہوا، مگر جو بیچارہ مر گیا اس کا حق کس نے دینا؟ اس سے کون معافی لے گا؟ وہ تو مر چکا، وہ قیامت کے دن اپنا سر ہتھیلی پر لیے ہوئے اللہ کی عدالت میں آئے گا، خون بہ رہا ہوگا، وہ فریاد کرے گا، اور پہلے کیس جو ہے عبادتوں میں سے نماز کے دیکھے جائیں گے پرچے ہمارے، اور دنیاوی معاملوں سے قتل کے دیکھے جائیں گے۔ جب وہ پیش ہوگا وہاں پتا چلے گا کہ اس کو معافی ملتی ہے یا نہیں۔ یہ وارث راضی ہوگا، ٹھیک ہے انہوں نے رقم لے لی، دنیا کا مقدمہ ختم ہوا، آخرت کی بات تو اسی طرح سر پر کھڑی۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے جن کے پھر تدارک کا کوئی دنیا میں طریقہ نہیں، وہ حل ہی نہیں ہو سکتے مسئلے۔ آپ نے ایسا گناہ کر دیا کہ وہ اب آخرت میں ہی جا کر معاملہ طے ہوگا۔ یہی قرض کی بات، اگر وہ کہتا تھا نہیں دینا میں نے لے لو، تو وہ تو پھنسا ہی پھنسا، بچوں نے دے دیا، ٹھیک ہے، بچوں سے جھگڑا ان لوگوں کا ختم ہو گیا، وہ نہیں بری ہوا، پکڑے گا اللہ۔ جزاکم اللہ۔
اور قرض آپ دیکھتے ہی ہیں نا کہ رسول کریم علیہ السلام نے جب فرمایا کہ شہید کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں تو بعد میں فرمایا سوائے قرض کے، اور کہا یہ ابھی جبریل نے آ کر کہا مجھے کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں سارے گناہ بخشے جاتے ہیں، علت دین کہیں کہ بندوں کا جو دینا وہ شہید سے ہونے سے بھی نہیں معاف ہوگا، کسی کا مار کر نہیں مرنا چاہیے، دینا چاہیے جو ذمہ واجب ادا ہے۔ جزاکم اللہ۔ نثار کالونی سے ایک بہن نے ہمیں سوال بھجوایا ہے کہ ایام مخصوصہ کے اندر آیا میں آخری 2 سورتوں کی تلاوت رات سوتے وقت یا آیت الکرسی یا کچھ اور آیات مبارکہ جو میرے معمول کے اندر تھیں، کیا میں ان کی ان حالات کے اندر تلاوت کر سکتی ہوں؟ کر سکتی ہیں آپ، جو ورد سکھایا گیا نا کہ سوتے وقت یہ پڑھو، بے شک قرآن آیات ہوں یا صورتیں اس نیت سے پڑھ سکیں۔ ہاں اگر آپ یہ نیت کریں کہ میں نے آج قرآن شریف پڑھنا ہے شروع سے آخر تک یا کوئی حصہ، تو اس کو کئی علماء منع کرتے ہیں، مگر صحیح بات وہ اس میں بھی یہی ہے کہ حیض کے دنوں میں عورت کے لیے قرآن پڑھنا منع نہیں ہے، بے شک وہ سارا پڑھتی ہے، صرف چھونا نہیں، ہاتھ نہیں لگانا، ویسے اگر زبانی یاد ہے یا کسی لکڑی سے وہ ورق اٹھ لی جائے پڑھ سکتی، جنبی نہیں پڑھ سکتا، جس کو غسل کی حاجت ہے نا وہ شخص زبان سے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا۔ بسم اللہ وغیرہ جو یہ قرآن نہیں شمار ہوتی، وہ برکت کے لیے پڑھتا، وہ تو ہر موقع پر ہم پڑھتے نا، وہ الگ ہے، یا سبحان اللہ الحمدللہ ذکر ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتا کہ میں قرآن پڑھنے لگاؤں جب تک غسل نہ کرے۔ اور فرق بھی بہت عمدہ اچھا کیا امام ابن قیم نے کہ کیوں امام مالک نے کہا کہ حیض عورت کو اجازت ہے، ٹھیک ہے، حیض عورت جو ہے اس کا تو بے بسی ہے، اس کی بیماری تبھی ہے 4-5 دن رہے گی، اگر آپ حافظہ کو روک دیں یا اس کو بیچاری بھول ہی جائے گی، مگر جنبی کو کیا تکلیف ہے، کیوں نہیں اٹھ کر غسل کرتے؟ اس نے تو خام خواہ اپنے آپ کو محروم کر کے اٹھے نہ لے، اس کی مجبوری جو اختیاری ہے وہ ہے بے بسی اس کی، اس کے لیے جائز۔ اعلام الموقعین میں بالکل واضح تفصیل سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا حیض والی عورت اور جنم قرآن نہ پڑھے، یہ صحیح نہیں ہوئی، اگر صحیح ہوتی تو پھر تو فیصلہ کن سی، یہ ثابت نہیں ہوئی، اس لیے عقل کے مطابق اور بالکل دین کے مطابق بات یہ ہے کہ حیض والی عورت حیض میں بھی پڑھتی رہے اور جنبی نہیں پڑھ سکتا، وہ غسل کے بعد ہی پڑھے۔ چھونا کسی کے لیے بھی جائز نہیں، جو بے وضو ہے وہ چھوئے نا پاک ہونے کے بعد یا وضو کے بعد چھو، زبان ہی پڑھے۔ جزاکم اللہ۔ فتاوی آن لائن یہ پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں شام 4:30 بجے سے 5:30 بجے تک پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کے اندر مولانا محمد اسحاق مدظ اللہ العالی آپ کی طرف سے آنے والے دینی، معاشی، معاشرتی اور کاروباری معاملات کا قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جوابات مرحمت فرماتے ہیں۔ اگر اس سلسلہ کے اندر آپ بھی مولانا محترم سے کوئی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 0800-117777۔ فون نمبر دوبارہ لکھ لیجئے 0800-117777۔ مولانا ہمارے پاس آخری سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کا مسجد کے اندر آنا اور فرض نمازوں کے اندر انہیں کہاں کھڑا کیا جائے؟ حکم تو یہی ہے کہ بچے آخری صف کے اندر ہوں، لیکن بچے بعض اوقات اپنے والد سے یا بڑے بھائی سے الگ نہیں ہونا چاہتے، بلکہ الگ کر دیے جائیں تو مسجد کے اندر شور شرابہ کا باعث بنتے ہیں۔ آیا اس حالت کے اندر انہیں اپنے قریب یا اپنے پاس کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ بچوں کے بارے میں کچھ لوگ بڑے سخت طبع واقع ہوئے ہیں، بچوں کو آنے نہیں دیتے، اگر کوئی لے آئے تو ناراض ہوتے، کیوں لائے ہو کیوں لائے، حالانکہ سوچتے نہیں کہ اگر چھوٹی عمر میں ہم مسجد میں نہیں لائیں گے تو پھر بڑے ہو کر آئیں گے، ٹالی سخت ہو جائے گی پھر مڑے گی۔ لانا چاہیے بچوں کو۔ رسول کریم علیہ السلام خود نماز میں آپ دیکھتے ہیں جماعت کراتے ہوئے اپنی گود میں اپنی نواسی حضرت ماما کو اٹھائے رہتے تھے، رکوع اور سجدے میں جاتے پاس کھڑی کر دیتے پھر اٹھا لیتے، اس لیے بچوں سے اتنی نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک روایت بیان کر دیتے ہیں کہ بچوں کو اور مجنونوں کو مسجد سے دور رکھو، یہ سب ضعیف روایتیں ہیں، بچے آنے چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں حضور سجدے میں گئے، سوار ہو گئے، سجدہ آپ نے لمبا کر دیا، بعد میں لوگوں نے پوچھا حضور ہمیں تو فکر پیدا ہوگی کہ آپ کی روح مبارک قبض ہوگی، فرمایا نہیں، بچہ سوار ہو گیا تھا، میں نے اس کو ناراض نہیں کرنا چاہا، تو بچوں کو آنے دیں، کوئی نہ ٹوکے، باقی صف میں بھی جہاں جگہ ملے آپ ان کو اپنے اندر کھڑا کر لیں، کوئی یہ ہدایت نہیں جو کہتے ہیں نا پہلے مرد پھر عورتیں، بچے اور پھر عورتیں، ایسی کوئی پابندی نہیں، درمیان صفوں میں بھی کھڑا کریں، بلکہ بہتر ہے ایک کھڑا کر لیا پھر کوئی بالغ کھڑا ہو جائے۔